ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے 12 اور 15 سال ہو گئے ہیں. یہاں جو تصاویر موجود ہے عباس کی تاریخ لاپتہ جس تاریخ کو لاپتہ ہو گئے ہیں 2010 بھی ہے، 2009 بھی ہے، 2015 بھی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ جو لاپتہ ہو گئے ہیں یہ صرف موجودہ حکومت کے دوران نہیں لاپتہ ہو گئے. پیپل پارٹی کے دور میں بھی لاپتہ کیے گئے، مسلم لیگ کے دور میں بھی لاپتہ کیے گئے، اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. دیکھیے، ہم مسلمان ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ. حکومت ہر اس آدمی کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. لیکن ہمارے ملک میں ہماری حکومت ہمارے عوام کی وارث نہیں ہے. اگر ایک کتے کے بارے میں بھی ایک اسلامی حکومت میں وقت کا خلیفہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر وہ کتا دریائے فرات کے کنارے بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہ جو ہزاروں بلوچ پنجاب اور سندھ اور خیبر پختونخوا کے پشتون غائب گئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں سے نہیں پوچھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان مظلوموں سے بحیثیت مجموعی ریاست کی سطح پر بھی، حکومتی سطح پر بھی، اور ہم عوام کے نمائندے ہم سب کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. یہ ہمارے بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اس وقت سکول میں ہونا چاہیے تھا، معصوم بچے ہیں، قریب چند گز کے فاصلے پر وزیر اعظم کا دفتر ہے، صدر پاکستان کا گھر ہے. انصاف کا تقاضا ہے. تحریک انصاف کی حکومت ہے تو انصاف کا تقاضا ہے کہ یہاں وزیر اعظم خود آ کر ان لوگوں کو تسلی دیتے، سہارا دیتے، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھتے. یہ پاکستان کی دشمن نہیں ہے، یہ پاکستان کی شہری ہے. ان کے جیبوں میں شناختی کارڈ ہے، یہ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ملک سے محبت کرتے ہیں. مشکل وقت میں انہوں نے ہمیشہ ملک کی حفاظت کی ہے. لیکن کیا مصیبت ہے کہ پنجگور سے اور تربت سے اور گوادر سے ایک خاتون اپنی بچی کو گود میں لے کر یہاں پر موجود ہے. ہمیں تو مرنا چاہیے. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. بڑے بڑے گاڑیوں میں اور بڑے بڑے بنگلوں میں اور سرخ اور سفید چہروں کے ساتھ ہم اسلام آباد میں موجود ہے، اور ہمارے بچے اور بچیاں یہاں سڑک پر تڑپ رہے ہیں، اپنے والدین کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں. میں اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت میں بھی تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے. تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یہ مظلوم آپ کو معاف نہ. یہ ٹھیک ہے آپ یہاں لوگوں کو کوئی دھوکہ فراڈ کر کے وقت تو گزار سکتے ہیں، لیکن ان مظلوموں کے ہاتھ قیامت میں تمہارے گریبان میں ہوگا. وزیر اعظم کو آنا چاہیے، لاپتہ افراد کے اس مسئلے کو اب ہمیشہ کے لیے حل ہونا چاہیے. جو لوگ ان کے ساتھ جیلوں میں ہیں، انڈر گراؤنڈ جیلوں میں ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے. اور جو مجرم ہے، کوئی بھی مجرم کا ساتھی نہیں ہے، کوئی بھی دہشت گرد کا ساتھ نہیں ہے. ان کے بچے اور ان کے لواحقین بھی حکومت سے مطالبہ نہیں کریں گے اگر ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی ان کے چاچو نے اور ان کے ابو نے ظلم کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے. لیکن ایسے ماحول میں کہ انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جرم کیا ہے، یہ بھی نہیں ہوا کہ عدالت میں پیش کیا جائے، ہم اس نظام کو نہیں مانتے. آپ لوگ جب سے آئے ہیں ہمارے لوگوں نے ویلکم کیا ہے. یہاں میں جماعت اسلامی اسلام آباد کے تنظیم کو ہم نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر ڈاکٹر ہو، یہاں پر ایمبولینس ہوگا، آپ کے لیے یہاں واش روم کا انتظام بھی ہوگا،
خوراک کا انتظام بھی ہوگا. آپ حق پر ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کے بارے میں ساری قوم جانتی ہے کہ آپ لوگوں نے جرم نہیں کیا ہے, اور رات کے اندروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. میں آخر میں یہی عرض کروں گا, یہاں میرے دائیں بڑے بڑے ماشاءاللہ عظیم عظیم لیڈر آئے ہیں, بھی گفتگو رکھیں گے, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اس کو ان کا حق نہ دلا دوں, اور آپ میں سے جو زور آور ہے, طاقتور ہے, وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے کمزور کا حق لے کر کمزور کو نہ دے دوں. آپ کمزور ہیں لیکن ہماری نگاہ میں آپ بہت بڑے ہیں, آپ سچ پر ہیں, آپ حق پر ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا پورا نظام اس وقت آپ کے سامنے ایک مجرموں کی حیثیت سے موجود ہے. انصاف نہیں کر سکے, آپ کو ہم آپ کا حق نہیں دے سکے, ہم آپ کے سامنے شرمندہ ہے. لیکن انشاءاللہ ایک سورج طلوع ہوگا جو انصاف اور عدل کا سورج ہوگا, اور ہر انسان کو ان کا حق دے گا. میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ, اور آپ کے غم درد اور تکلیف میں ہم سب شریک ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.